ساری کائنات کا قبضہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کائنات میں ایک چیز بھی اپنی مرضی سے ایک سیکنڈ نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے جا سکتی ہے۔ سورج کا نکلنا غروب ہونا اللہ رب العزت کے حکم سے ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر سورج ایک انچ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ اللہ کے حکم سے ہی نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ سورج کی تپش اللہ رب العزت کا ارادہ ہے۔ چاند کی ٹھنڈک، روشنی اور چاند کا چمکنا، چاند کا بڑھنا گھٹنا، یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہے۔ چاند اللہ رب العزت کے حکم سے نکلتا اور غروب ہوتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، ان سب مخلوقات کا رزق اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے رزق کا ذمہ ساری مخلوقات کا خود لیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہمارا اللہ رب العزت سے وہ یقین اس میں اس قدر کمی آ گئی کہ آج رزق میں تھوڑی سی تنگی ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کسی نے کچھ کروا دیا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی بندش ہو جائے، کاروبار میں رکاوٹ آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کسی کا کروایا ہوا ہے۔ تو میں اس کے متعلق سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج عمومی طور پر لوگوں کو کاروبار میں تنگی کی وجہ سے جتنا لوٹا جا رہا ہے اور جتنا پریشان کیا جا رہا ہے، یہ سب صرف اور صرف ایک فراڈ سمجھ لیجیے۔ فیصلے ہو رہے ہیں رزق کی تنگی کے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ رزق کی فراوانی کے فیصلے ہو رہے ہیں تو وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں مہنگائی اس قدر زیادہ ہو گئی، حتیٰ کہ تنخواہیں اتنی ہیں، مال میں تنگی ہی تنگی ہے، وسعت نہیں ہو رہی۔ جس شرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اس شرح سے آپ کی انکم نہیں بڑھ رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ رب العزت کی ناراضگی۔ اب آپ خود سوچئے، آج منڈی والے جو ہے وہ مہنگائی نہیں کر رہے۔ ایک فرشتہ آتا ہے روزانہ صبح منڈی میں آ کے اعلان کرتا ہے فلاں سبزی اس کا یہ ریٹ ہے، فلاں پھل ہے اس کا یہ ریٹ ہے۔ فرشتہ اعلان کر کے چلا جاتا ہے، پھر ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی گورنمنٹ نے بڑی مہنگائی کر دی۔ جس طرح اعمال اوپر جا رہے ہیں اس کے مطابق فیصلے آ رہے ہیں۔ یہ اجتماعی طور پہ ہے۔ انفرادی زندگی میں بھی اسی طرح عمل دخل ہے کہ جس طرح فیصلے نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، اعمال نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، اسی طرح اوپر سے فیصلے۔ اگر آپ گھر میں آپ کی تصویریں ہیں، جاندار کی تصویریں ہیں، برکت نہیں آ سکتی۔ اگر آپ گھر میں گانے، میوزک اور یہ ساری چیزیں چلتی ہیں اور ٹی وی ڈرامے چلتے ہیں تو پھر گھر میں برکت نہیں آ سکتی۔ پیسہ آئے گا، پیسے میں کوئی حرج نہیں، پیسہ آ بھی جائے، فراوانی سے آ جائے، لاکھوں کروڑوں آ جائے، لیکن مہینے کا جو آئے گا وہ مہینے میں ہی لگ جائے گا۔ یہ اصل رزق کی تنگی ہے۔ پیسہ کم ہونا رزق کی تنگی نہیں ہے۔ پیسہ جتنا بھی ہو، ختم ہو جانا، تنگی ہو جانا، اس کو رزق کی تنگی کہا جاتا ہے۔ ورنہ برکت والا 10,000 ہو تو پورا مہینہ گزر جاتا ہے، بے برکتی کا لاکھ ہو پھر بھی مہینہ نہیں گزرتا۔ اس لیے میں سمپلی عرض کر دوں، ہمیں رزق میں کثرت مطلوب نہیں ہونی چاہیے، رزق میں برکت مقصود ہے۔ اللہ رب العزت جو ساری کائنات کے خالق ہیں اور رازق ہیں، ساری کائنات کا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ اس کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے اللہ رب العزت کے حکم سے ہو رہا ہے۔ جو ہو چکا اللہ کے حکم سے ہوا، جو آئندہ ہوگا وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم سے ہوگا۔ ہم ان اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروائیں جن اعمال کے ذریعے نبی علیہ السلام نے، صحابہ نے اپنے مسائل کو حل کروایا ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، بجائے کسی عامل کے پیچھے بھاگنے کے اور لوگوں کے پاس جا کر جی ہمارا مسئلہ حل کر دیں، وہ کہتے ہیں جی اتنے دن لگیں گے اور اتنے دن میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ اتنے پیسے دے دیں، تو کیوں اپنا پیسہ بھی آپ ضائع کرتے ہیں، پھر مسئلے بھی حل نہیں ہوتے۔ تو اس میں یہ میں عرض کروں گا کہ ہمارا ایک باقاعدہ ایک کورس ہے جس میں ہم سب لوگوں سے وہ عملیات کرواتے ہیں جس سے نبی علیہ السلام نے، صحابہ نے اپنے مسائل کو حل کروایا ہے۔ اس میں چند چیزیں اس کے پوائنٹس آپ سے عرض کر دوں تاکہ جب آپ یہ عمل کریں تو ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی چیز، آپ اپنی نماز بالکل بھی قضا نہ ہونے دیں۔ نماز قضا ہوتے ہی عمل کا سارا اثر جاتا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس عمل کو آپ کر رہے ہیں اس عمل کے لیے آپ ظہر کی نماز کے بعد، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ کے حاجت کی نیت سے آپ اللہ رب العزت سے دعا بھی کیا کریں، اللہ یہ میں عمل کر رہی ہوں، میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اللہ میرا مسئلہ حل فرما دیجیے۔ اور کوشش کیا کریں چاہے 5-10 روپے ہی کیوں نہ ہوں، آپ روزانہ الگ کر کے رکھ لیا کریں صدقہ کے طور پر، اور مہینے میں جتنے بھی ہو جائیں وہ آپ کسی غریب مستحق کو دے دیا کریں۔ اور اس کے بعد مصنون دعاؤں کا اہتمام کیا کریں۔ صبح شام کی جو حفاظت کی مصنون دعائیں ہیں ان کا آپ اہتمام کیا کریں، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا، آپ کو مکمل پروٹیکشن مل جائے گی، ہر طرح کی جانی مالی نقصان سے حفاظت ہوگی،
اور جو اگر کوئی اثرات وغیرہ ہیں بھی تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن بیسک چیز وہ نماز کی پابندی ہے، نماز بالکل نہ قضا ہونے دیں۔ تو اس میں آج کے عمل کی طرف اب بڑھتے ہیں۔ آج کا جو عمل تھا اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ چاول کے دانوں پر آپ نے عمل کرنا ہے، اور ان چاولوں کو آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں رکھنا ہے، اور مقدار کیا ہے، چاول کے صرف 12 دانے ہوں، 12 دانے چاول ہوں، اور 3 مرتبہ 3 کونوں میں آپ نے یہ چاول کے دانے رکھنے ہیں۔ اس کی ترتیب میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ نے درود ابراہیمی ہر چاول کے دانے پر 3 مرتبہ پہلے پڑھنا ہے۔ ایک جگہ رکھ لیں، پڑھتے جائیں تو الگ کرتے جائیں، 3 دفعہ پڑھ کے ایک دانہ الگ کر لیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح 12 مرتبہ درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے۔ 12 چاول کے دانوں پر 3 مرتبہ، یہ 36 مرتبہ ہو جائے گا۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا واسع، یا واسع، یا اللہ الواسع، وسعت فرمانے والی ذات، اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے، آپ نے یا واسع پڑھنا ہے، اور اس کو 101 مرتبہ آپ نے پڑھ کر چاول کے جتنے 12 دانے ہیں ان پہ آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرنا ہے، ایک دانہ آگے کرتے جائیں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر ایک دانہ آگے کر لیں، پھر 3 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ، اسی طرح 36 مرتبہ پھر درود ابراہیمی ہو جائے گا 12 چاول کے دانوں پر۔ جب آپ اس کو مکمل پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے چاول کے دانوں کو ایسے نہیں رکھنا، گھر کے 4 کونوں میں آپ نے ایک چھوٹا سا کاغذ لے لیں یا شاپر ہے، اس کو تھوڑا سا پھاڑ لیں، ان کے اندر رکھ کے شاپر کو آپ کور کر لیں، اور اس کو کور کر کے پھر گھر کے 4 کونوں میں رکھیں۔ اس طرح نہ رکھیں کہ ان کی بے حرمتی ہو، یہ چاول آگے پیچھے ہو جائیں۔ گھر کے 4 کونوں میں کسی جگہ بھی آپ رکھ دیں، اونچائی پہ اگر جگہ ہے، جس طرح گھر کے 4 کونوں میں شلف وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز جہاں پہ آپ رکھ سکتے ہوں تو اوپر رکھ دیں، زیادہ بہتر ہے، بے حرمتی نہ ہو۔ نیچے نہ رکھیں، کوئی انتظام کر لیں، اوپر 4 کونوں کے قریب، گھر کے 4 کونوں کے قریب جو شلف ہے یا کوئی قریب اونچی جگہ ہے، یا چھت پہ عمومی طور پہ دیوار کے چھت کے بالکل نیچے عمومی طور پہ وہ ہمارے پاکستان میں تو بنی ہوتی ہیں، ایسی شیلف بنی ہوتی ہے جس پر پرانے زمانے کے برتن رکھے جاتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہو تو آپ ان چاول کے 3 دانوں کو گھر کے 4 کونوں میں ذرا بلندی پر رکھیں، اور روزانہ آپ 40 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر ان 4 کونوں پر جا کر آپ دم کر دیا کریں۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات سے آپ دعا کرتے رہیے کہ اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے صدقے اور آپ کے اس مبارک نام جس کے صدقے وسعتیں فرماتے ہیں، ان کے صدقے ہم آپ سے رزق کی وسعت طلب فرماتے ہیں، ہمیں رزق کی وسعت عطا فرما دیجیے، تنگی سے محفوظ فرما دیجیے۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیسے آپ کے دن پھیرتے ہیں، اور آپ کو اللہ رب العزت مال و دولت سے مالا مال فرماتے ہیں، برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور ناظرین و سامعین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔